کہ یہ 2025 جس کے ابھی آغاز ہوا ہے، جب اس کا اختتام ہو رہا ہوگا تو ہم ڈیجیٹل پاکستان کی فیلڈ میں بھی ایک شائننگ پاکستان بن چکے ہوں گے؟ مجھے بہت امید ہے، کیونکہ اس وقت مجھے ایک کمٹمنٹ نظر آتی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. میں خود ایک کمیٹی کا حصہ ہوں جس کے اوپر ڈیجیٹل اکانومی اور ایک کیش لیس سوسائٹی کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو مجھے بڑی امید ہے کہ یہ سال جو ہے یہ ایک سٹیپ چینج کرے گا کہ ہم کتنی فیصد ہم آج ڈیجیٹل پیمنٹس کر رہے ہیں اور سال کے اینڈ پہ there will be a huge difference. اکانومی کی فیلڈ میں گیم چینجر ایئر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. Absolutely. تو عامر صاحب نے لائٹر پوائنٹ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ سربراہ ہیں پاکستان میں جیز کے، آپ خود موبائل پہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ بہت زیادہ، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں کہوں کہ میں بڑا پراؤڈ ہوں اس چیز کے بارے میں، کیونکہ موبائل اچھی چیز بھی ہے لیکن آئی تھنک اگر اس کا بہت زیادہ استعمال کریں تو جو ہمارے فزیکل ریلیشن شپس ہیں، جو ہمارے پرسنل ریلیشن شپس ہیں، اس کے بیچ میں ایک فاصلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک لحاظ سے بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ ساری دنیا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے، پرانے کلاس فیلوز ہیں، بہت دوست ہیں، بزنس پارٹنرز ہیں، ان لوگوں کو آپ قریب لے آتے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کے بالکل سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے آپ دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اور آپ کے دوست کے بیچ میں یا آپ کے رشتہ دار کے بیچ میں ایک فون آ جاتا ہے، جو آپ جس کو آج اسمارٹ فون کہتے ہیں، وہ ایک شخص کی زندگی میں ایک ریموٹ کنٹرول کی حیثیت رکھتا ہے. اسی ریموٹ کنٹرول سے آپ ریڈیو بھی سن سکتے ہیں. بالکل، ریڈیو پاکستان، آپ کا ریڈیو پاکستان بھی سن سکتے ہیں. اسی کے اوپر آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھیں گے، اس کے اوپر آپ یہ پوڈ کاسٹ بھی دیکھیں گے. بلکہ موبائل مجھے خوفناک یہ لگتا ہے کہ آنے وقت میں کہ لائف پارٹنر ہی نہ بن جائے، یہ کمپینین ہی نہ بن جائے، جس طرح ساری فیسلٹیز کے اندر آ رہی ہیں. لائف پارٹنر سے زیادہ وقت تو آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا. میرا خیال ہے آج کل کی نئی سوچیں جو ہیں وہ موبائل فون ہوئیں گی. فورن کمپنیز جو ہیں وہ کیا دیکھتی ہیں ایک ملک میں جب وہ انویسٹ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ جی اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہے کہ نہیں ہے، پریڈکٹیبلٹی آف پالیسی ہے کہ نہیں ہے. کوئی بھی جو بندہ سرمایہ کاری کرتا ہے، خاص طور پہ بیرون ملک سے جو کسی اور ملک میں جاتا ہے، وہ ان تین چیزوں کے اوپر دیکھتا ہے. جدھر تعریف کرنی چاہیے ادھر تعریف کرنی چاہیے، جدھر جینون تنقید اور کرٹیسزم ہے وہ بھی کرنا چاہیے. صحیح. لیکن ہم شاید ایسے معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں جدھر نیگیٹو نیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ فلورش ہوتی ہیں، بلکہ اب تو فیک نیوز سے بھی آگے چلی گئی. جی، فیک نیوز بھی ہیں، وہ تو بالکل ڈسٹرائے کر دیتی ہے ساری چیز. نیگیٹو نیوز ایک شاید ہیومن نیچر کہہ لیں تھوڑا سا، وہ کہ وہ ہم لوگ نیگیٹو نیوز کی طرف پیتھولوجیکلی اٹریکٹڈ ہوتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب اسمال میڈیم ریٹیل شاپس ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹھیلا بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری سائڈ پہ پوری ایکسٹریم پہ لے جائیں تو ایک 5 اسٹار ہوٹل ہو سکتا ہے. بالکل. ان ساری جگہوں کے اوپر ہم نے کیش کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی ایک میرا خیال ہے ذمہ داری ہے، شاید مجبوری ہے. اگر ہمیں یہ نہیں ٹھیک کریں گے تو ہم ایک ڈیجیٹل اکانومی کی طرف نہیں جائیں گے. ہم لوگ کہتے ہیں جی ہماری اکانومی کا سائز ہے $380 بلین، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا وہ واقعی میں 380 بلین ہے، 480 بلین ہے، 580 بلین ہے. کیونکہ ہماری کتنی بڑی اکانومی تو ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوتی. جی، اور ڈیولپمنٹ کے لیے ڈاکیومنٹیشن اور فیکٹس فگر بہت ضروری ہیں. جیسے وہ ڈاکیومنٹ ہونا شروع ہوئے گی آپ کے ٹیکسز بڑھنا شروع ہوئیں گے. سو یہ تھوڑا سا میرے تفصیل میں چلا گیا. ڈیجیٹل پاکستان ڈیجیٹل سروسز ہے، ڈیجیٹل اکانومی ہے، ڈیجیٹل کامرس ہے. ان ساری چیزوں کو مل کے ہم ایک چیز، ایک بڑا سا لفظ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. گولڈن نمبر، اس کی ڈیمانڈ کتنے % ہوتی ہے ہمارے شہریوں کو؟ کتنا کریز ہے؟ ہمارے ایک زمانہ تھا کہ گولڈن نمبر بہت ہی ہاٹ چیز ہوتی تھی. اب مجھے سوائے اپنے اور اپنی وائف کے علاوہ مجھے کسی کا موبائل نمبر یاد ہی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ آج بھی کیوں فیسینیشن ہے، لیکن مجھے آج بھی سفارشیں آتی ہیں کہ جی یہ نمبر چاہیے، کوئی اچھا نمبر دلوا دیں. اور پاکستان میں لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ 15-20 لاکھ روپے دیتے ہیں نمبر کے لیے. حالات کی وجہ سے ہماری سوچ نہیں بدلے گی. واہ، بہت زبردست. سوچ کی وجہ سے ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. تو ایک نیا سال شروع ہے، پھر سے اپنے آپ کو لوڈ اپ کریں پازیٹیوٹی کی طرف، نئی امید، نئی ولولے کے ساتھ، آپٹیمزم کی طرف، اور جو اپنی چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. واہ، کیا بات ہے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے ایک اور اسپیشل ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز. سب سے پہلے سامعین و ناظرین، آپ کو نئے سال کی ڈھیروں مبارکباد. اور نئے سال کے پہلے ویڈیو پوڈ کاسٹ میں آج ہماری مہمان شخصیت
ایک ڈائنامک پرسنالٹی. عامر ابراہیم, آپ CEO ہیں جیز کے. اس کے علاوہ آپ بہت کچھ پاکستان میں کرتے ہیں یوتھ امپاورمنٹ کے لیے. ہم یہ سب کچھ ان سے جانیں گے. عامر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اور ویلکم ان ریڈیو پاکستان لاہور اسٹوڈیو. شکریہ بہت بہت مجھے بلانے کا. عامر صاحب, ریڈیو پاکستان ایک آئیکن, اور اب ہم نے ویڈیو سروس شروع کی اور آج آپ ہمارے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں. کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. میں دوسری دفعہ آ رہا ہوں اچھا. ریڈیو پاکستان لاہور. پہلی دفعہ آیا تھا جب میں شاید 12-13 سال کا تھا, ایک اسٹوڈنٹ تھا اور ایک ابھرتے ہوئے کرکٹر کی حیثیت سے مجھے بلایا گیا تھا. تو مجھے آج بھی وہ دن بڑی کلیئرلی یاد ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ایک ایونٹ تھا میری زندگی میں, اور میرے پاس آج بھی وہ اس کو فار سم آڈ ریزن انہوں نے مجھے ایک چیک بھی دیا 40 روپے کا, تو وہ بھی میں نے سیو کر کے رکھا ہوئے. تو میری وابستگی یہاں سے تو بہت سال پرانی ہے, لیکن بہت اچھا لگا واپس آتے ہوئے. یعنی آپ کی آج آمد ہے یہ ایک ریوائیو ہو رہا ہے نوسٹالجک مومنٹس کو. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ نے ویڈیو بھی شروع کر دیا. یہ عامر صاحب بات یہ ہے کہ وقت کے جو بدلتے تقاضے ہیں ان سے مانگ کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان نے نہ صرف ویڈیو پوڈ کاسٹ سروس شروع کی ہے, ویڈیو ایپس بنائی ہیں, اور اب جس طرح اب آپ ہمارے آج مہمان ہیں تو آپ کا انٹرویو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا بھی جائے گا اور ریڈیو پاکستان کے تمام چینلز کے ذریعے سنا بھی جائے گا. عامر صاحب, نیا سال, اور ظاہر ہے جب نیا سال شروع ہوتا ہے ہم سب ایک دوسرے کو عیسوی سال کی مبارکباد دیتے ہیں اور کچھ خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس وقت جو ہمارا ملک ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا آہستہ آہستہ خوشیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کا تعلق ہر انسان کی معاشی سرگرمی سے ہے. میرا مطلب ہے کہ ملک کی معاشی جو صورتحال ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے اور مستحکم ہو رہی ہے. اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن آپ کا میں پروفائل دیکھ رہا تھا, بڑا رچ پروفائل ہے, اور آپ CEO ہیں جیز کے, ون آف دا لیڈنگ موبائل کمپنی آف پاکستان. اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ شاید آپ نے جب ریپلیس کیا ایک فارنر کو, تو یہ سفر کیسا رہا؟ جی شکریہ. اب تو ماشاء اللہ تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں ان مائی کرنٹ پوسٹ, اور دیکھیں کوئی بھی پاکستانی ایک بڑا عہدہ اگر سنبھالے, خاص طور پہ ایک فارن کمپنی کا, یہ ایک ہم ساروں کے لیے آنر کی بات ہے. میرے لیے ذاتی طور پہ تو آبویسلی ہے کیونکہ میں نے اپنا پروفیشنل سفر اس کمپنی کے ساتھ شروع کیا تقریباً 30 سال پہلے. تو اس کمپنی سے جدھر آپ شروع کرتے ہیں اور اگر ادھر ہی آپ کو ایک اپرچونٹی ملے اس کا سربراہ بننے کی, تو یہ بڑی ایک پرسنل سیٹسفیکشن کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ملک کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے. تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا جیز کے بارے میں, اور پچھلے جو 30 سال کا ہم نے سفر گزارا ہے. 1994 میں یہ کمپنی شروع ہوئی موبل لنک کے نام سے, اور ایک فارن کمپنی ہے, اور فارن کمپنی کے لحاظ سے پاکستان میں تقریباً سب سے بڑی سرمایہ کاری کر چکے ہیں, تقریباً 11 ارب ڈالرز کی. تو پچھلے 30 سالوں سے ہم یہاں سمیں بھی بیچ رہے ہیں, ٹاورز بھی چلا رہے ہیں, لیکن پچھلے 7 سے 8 سال میں ہماری جرنی جو ہے وہ ایک ٹیلی کام کمپنی سے ہٹ کے ایک ڈیجیٹل آپریٹر اور ایک پھر سروس کمپنی کی طرف چل پڑی ہے. اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بتاتا جاتا ہوں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو ویسے تو ہم بڑے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشنز کی جو نیڈز تھیں اس کو پورا کیا ہے, لیکن اب ابھرتے ہوئے جو نئی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اس میں بھی ہم جاتے گئے ہیں, اور ان کو ہم ڈیجیٹل اپرچونیٹیز کہتے ہیں. جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ریڈیو پاکستان نے اپنے پلیٹ فارمز چینج کیے ہیں کیونکہ جو ویورشپ اور آڈینس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ چینج ہو گئی. بالکل اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی پچھلے کچھ سالوں میں اپنی جو جرنی ہے وہ صرف ٹیلی کمیونیکیشنز تک محدود نہیں رکھی, بلکہ اس میں ہم نے نئی چیزیں ایڈ کی ہیں. سب سے پہلے ہم گئے پیمنٹس کے اوپر, جیز کیش کے تھرو ہم بینکنگ میں گئے. ہمارے ساتھ ایک ہمارا بینک ہے موبل لنک مائکرو فائنانس بینک. اب ہم نے ریسنٹلی انشورنس شروع کی ہے. فائنینشیل سروسز جو ہے کہ ہمارا بہت بڑا کمپوننٹ ہے ہماری کمپنی کا. ساتھ ساتھ ہم انٹرٹینمنٹ میں گئے. ایک ویڈیو پلیٹ فارم ہے تماشا, جس میں تقریباً 18 سے 20 ملین صارفین ہیں ہمارے, جو کہ نہ صرف کرکٹ دیکھتے ہیں, نیوز دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن چینلز دیکھتے ہیں, بلکہ اب تو ہم خود اپنے ڈرامے بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں تماشا اوریجنلز کے ساتھ. پھر ہماری ایک سیلف کیئر پلیٹ فارم ہے سموسا کے نام سے, جس میں اگین تقریباً 2 کروڑ صارفین ہر مہینے اپنا جتنے بھی ٹیلی کام کی پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں, بل کی ادائیگی کر سکتے ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ایک ٹیلی کمیونیکیشنز کمپنی تک محدود نہیں رکھا, بلکہ CSR کو بھی آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جی, اور یہ ایک ہمارا بہت بڑا کمپوننٹ ہے کہ جو بھی ہم چیز کرتے ہیں, کچھ سال پہلے ہم نے اپنے آپ کو ذرا دیکھا کہ بھئی ہمارا مقصد حیات کیا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا پرپس کیا ہے یا آپ کی مشن یا ویژن ایک کمپنیز میں ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ میں جو جھانک کے دیکھا تو ہم نے کہا کہ بھئی وائی ڈو وی ایگزسٹ, صرف یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز کے لیے ہم پیسہ کمائیں, بالکل نہیں.
ہمارا یہ کہ ہم کہتے ہیں، اور اس کی میں ٹرانسلیٹ بھی کروں گا اگر صحیح طرح ہو گیا، کہ جاز ایگزسٹس ٹو ہیلپ امپروو دا لائیوز اینڈ لائیولیہڈز آف پیپل تھرو ٹیکنالوجی. واہ، بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے لوگوں کی زندگی اور آمدنی کے جو طریقے ہیں ان میں ہم نے ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کے آنا، اور خاص طور پہ خواتین کے اوپر، اور وہ مارجنلائز کمیونٹیز جس طرح یوتھ ہیں ان کی زندگی ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. جو آپ جس کو آج اسمارٹ فون کہتے ہیں وہ ایک شخص کی زندگی میں ایک ریموٹ کنٹرول کی حیثیت رکھتا ہے. اسی ریموٹ کنٹرول سے آپ ریڈیو بھی سن سکتے ہیں. بالکل، ریڈیو پاکستان، آپ کا ریڈیو پاکستان بھی سن سکتے ہیں. اسی کے اوپر آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھیں گے، اس کے اوپر آپ یہ پوڈ کاسٹ بھی دیکھیں گے. بلکہ موبائل مجھے خوفناک یہ لگتا ہے کہ آنے وقت میں کہ لائف پارٹنر ہی نہ بن جائے، یہ کمپینین ہی نہ بن جائے، جس طرح ساری فیسلٹیز کے اندر آ رہی ہیں. لائف پارٹنر سے زیادہ وقت تو آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا. میرا خیال ہے آج کل کی نئی سوچیں جو ہیں وہ موبائل فون ہوئیں گی. پہلے ایک فزیکل کیریکٹر ہوتا تھا، کیونکہ ہم اپنے موبائل فون کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں. وہ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو کامرس کرنے کی، خرید و فروخت کرنے کی بھی چیزیں دیتا ہے، آپ کی زندگی آسان کرتا ہے، بل کی ادائیگی سے لے کے بینکنگ سے لے کے جو بھی آپ چیز سوچیں. اب ایک پرانا زمانہ ہوتا تھا، آپ گھر سے نکلتے تھے، گاڑی میں بیٹھے آپ بٹوا بھول گئے، بھاگتے تھے اوپر جاتے ہوئے. اب وہ اگر موبائل کہیں تھوڑی دیر کے لیے مس پلیس ہو جائے تو بندہ بھکلا جاتا ہے کہ یار میرا پتہ نہیں کیا، یا کسی اور نے میرا فون اٹھا کے میسج چیک کر لیا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ ساکٹ دیکھتے کہ چارجر کہاں لگے گا. بالکل، ایک یہ ہے کہ ساکٹ دیکھتے ہیں، چارجر کہاں لگے گا. دوسرا، آپ کسی بھی نئی جگہ پہ جاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا وائی فائی پاس ورڈ کیا ہے. ارے واہ، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں، لیکن تقریباً 40% پاکستان میں جو انٹرنیٹ فراہم کیا جا رہا ہے وہ جیز کے نیٹ ورک کے اوپر ہے. ہمارا ایک ایسا ملک ہے جس میں ایک یونیک بات ایسی ہے کہ زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ موبائل فون کے تھرو دیکھتے ہیں. بالکل. اور اس میں جو فکسڈ لائن کمیونیکیشنز ہے وہ شاید اتنی آگے نہیں بڑھ سکی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب فکسڈ لائن بڑھ رہا تھا تو اسی وقت موبائل آ گیا، تو لوگوں نے ترجیح دی کہ وہ موبائل کے اوپر چلے جائیں. تو تقریباً آج 40% جو پاکستان میں لوگ انٹرنیٹ کے فائدے اٹھا رہے ہیں وہ جیز کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. زبردست. آپ نے بڑی پلس پوائنٹس بتائے، اور آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری بھی اسی طرح گرو کر رہی ہے جس طرح پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے. ہم اگر بات کریں، نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور جو ہماری حکومت ہے، پریزنٹ گورنمنٹ ہے، اس کو 8 فروری کو الیکشن میں، یہ لاسٹ میں جب یہ فتح یاب ہو کے انہوں نے عنان حکومت سنبھالا، تو اب 8 فروری آنے والا ہے تو 1 سال ہو جائے گا. اس 1 سال میں جو ہم نے دیکھا، جو اکنامک ہمارے اشاریے ملتے ہیں کہ ہر سیگمنٹ آف اکانومی میں بہتری ہوئی ہے. اور آپ نے بھی جس طرح بھی بتایا کہ آپ بھی تقریباً وہی پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں جس میں گورنمنٹ کا بھی جو ایم ہے، اور جو بلکہ گورنمنٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو گراس روٹ لیول تک پہنچانے میں. تو آپ ایز اے سی او آف ون آف دا لیڈنگ موبائل کمپنی، اکنامک جو کنڈیشن خاص طور پہ پچھلے 1 سال میں ہوئی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک فورن کمپنی سیاسی معاملات میں گفتگو نہیں پسند کرتی کرنا، نہ ہم تنقید کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تعریف جائز بنے وہ کرنی چاہیے تاکہ حوصلہ افزائی ہو. اور یہ ہمارے کوئی سیاسی اس میں موقف نہیں ہے. فورن کمپنیز جو ہیں وہ کیا دیکھتی ہیں ایک ملک میں جب وہ انویسٹ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ جی اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہے کہ نہیں ہے، پریڈکٹیبلٹی آف پالیسی ہے کہ نہیں ہے. کوئی بھی جو بندہ سرمایہ کاری کرتا ہے، خاص طور پہ بیرون ملک سے جو کسی اور ملک میں جاتا ہے، وہ ان 3 چیزوں کے اوپر دیکھتا ہے. اگر ہم پچھلے سال کو دیکھا جائے، چاہے وہ 8 فروری سے دیکھیں یا پچھلا پورا سال دیکھیں، یا پچھلے میں کہوں گا 18 مہینے اگر آپ دیکھ لیں، تو سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ ایک جو ہمارے ملک میں، کیونکہ ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، ہمارے امپورٹس ہمارے ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں، تو ہمیں زیادہ تر چیزیں جو ہیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. جی. جو ڈالر کی اسٹیبلٹی ہے جو تقریباً 278 پہ فلوٹ کر رہا ہے، اور بڑی بات ہے جو ایک سال میں یہی رہا. پچھلے 18 مہینے کی آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی ایک سٹیبل کرنسی رہی ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. ایسے نہیں ہوا. مجھے امید ہے کہ اگلے سال شاید یہ تھوڑا سا کم ہو جائے. لیکن سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اسٹیبلٹی کرنسی کی ملی ہے، اس سے اعتماد آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پچھلے 6 مہینے دیکھیں تو جو ہمارا ایک بورنگ ریٹ تھا جو کہ 22% تک بڑھ گیا تھا، وہ کم ہونے لگا. بورنگ ریٹ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں نے سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہم جیسی بڑی کمپنی جو کہ کیپیکس کیپٹل ایکسپینڈیچرز کے اوپر بہت سرمایہ کاری کرتی ہے ہر سال تقریباً 50 ارب روپے، تو ہمیں بینکس کے پاس جانا پڑتا ہے.
تو شرح سود جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ایک کرٹیکل رول پلے کرتی ہے. تو وہ بھی آپ دیکھیں 22% سے کم ہو کے 15% اور مزید کم ہوتا رہے گا. یہ ایک دوسری چیز ہے. تیسری چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے انفلیشن, سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ بڑی ایک میریکل آئی وڈ سے کہ یہ ہے کہ اتنا تو کم مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں پچھلے 9 سال سے سی او ہوں. 24 سے تقریباً 4% پہ آ گیا. جی 4.9% انہوں نے کہا ہے. اور آبویسلی اس میں ایک تھوڑا سا بیس افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ سارا وقت اتنی تیزی سے نہیں بڑھ سکتا, لیکن جو ڈکلائن ہوا ہے یہ کافی امپریسو ہے. اور امید یہی ہے کہ یہ دیکھیں انفلیشن ایک ریالٹی ہے ہر ملک میں, تقریباً جو اچھے ممالک ہیں اس میں بھی 2 سے 3% رہے گی اور رہنی چاہیے, ایک نیچرل انفلیشن ہوتی ہے. لیکن یہ اگر ہم مڈ سنگل ڈیجٹ تک لے کے آ سکیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. سو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں ایک فارن انویسٹر کو بہت تسلی دیتے ہیں. ہماری کمپنی ابھی پبلکلی لسٹڈ نہیں ہے, لیکن اگر میں اسٹاک مارکیٹ کو دیکھوں تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی ایک ریکارڈ لیول پہ ہے. اور اس کے اوپر کئی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح ریفلیکشن نہیں ہے اکانومی کی, جو کہ بات بالکل غلط نہیں ہے. لیکن all else being equal, a better stock market is better than a worse stock market. امیج تو ہے نا. تو ایک یہ ہے کہ جی آپ کے سٹاکس بھی بہتر جا رہے ہیں, اس میں جو کمپنیز پروفٹ کمائیں گی وہ پھر واپس سرمایہ کاری کریں گی. تو مختلف اینگل سے اگر دیکھا جائے تو حالات بہتر ہیں. اور یہ میں بالکل سیاسی گفتگو نہیں ہے, یہ بڑی آبجیکٹو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں ہمارے صارفین, ہمارے اسٹیک ہولڈرز, ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ اکراس پولیٹیکل اسپیکٹرم ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو صحیح بات ہے وہ ضرور کرنی چاہیے, جو جدھر تعریف کرنی چاہیے ادھر تعریف کرنی چاہیے, جدھر جینوئن تنقید اور کرٹیسزم ہے وہ بھی کرنا چاہیے. صحیح. لیکن ہم شاید کہ ایسے معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں جدھر نیگیٹو نیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ فلورش ہوتی ہیں, بلکہ اب تو فیک نیوز سے بھی آگے چلی گئی ہے. جی فیک نیوز بھی ہیں, وہ تو بالکل ڈسٹرائے کر دیتی ہے ساری چیز. نیگیٹو نیوز ایک شاید ہیومن نیچر کہہ لیں تھوڑا سا وہ کہ وہ ہم لوگ نیگیٹو نیوز کی طرف پیتھولوجیکلی اٹریکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم آبجیکٹیولی دیکھیں تو پچھلا سال معاشی طور پہ بہت بہتر ہے. اور یہ جو ایک ریپڈ ڈکلائن آ رہا تھا, میرا خیال ہے اس ڈکلائن کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور کم سے کم اسٹیبلائز کیا ہے. اور اب امید یہ ہے کہ یہ جو سال ہے اب یہاں ہم اس پہ بلڈ کریں اپنا مومنٹم. ہم یہاں جدھر رہ گئے ہیں یہ کافی نہیں ہے, اس سے آگے ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر اسٹرکچرل ریفارم جو کہتے رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہمارا جو ٹیکس ہے, جو ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہ ابھی بھی کافی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اتنے نیچرل ریسورسز نہیں ہیں. سو ہمیں اپنی ٹیکس بیس کو بڑھانا پڑے گا. ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ ابھی بھی تقریباً 10% کے بہت زیادہ ہے, وہ تقریباً ہمیں 13% تک لاگنی پڑے گی اگلے 2-3 سال فیوریبل کرنی پڑنے کے لیے. اور اس میں بہت سخت ضروری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھایا جائے. ہر بندہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لے کے آیا جائے, شمع جلائے, جو اس کی رسپانسبلٹی ایز اے سٹیزن بنتی ہے وہ ادا کرے. یہ بڑا ضروری ہے. یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ صرف امیر لوگ یا سیلریڈ کلاس لوگ جو ہیں دیکھیں سیلریڈ تو دیتا ہی ہے. ابھی جو کی تو مجبوری ہے. فینانس منسٹر نے جو اسپیچ بھی کی ان میں بھی انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ریکارڈ رقم جو ہے سیلریز آئی ہے. مین ذمہ داری میرا خیال ہے کہ بزنس مین کمیونٹی پہ آتی ہے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے میں ملک میں ایگریکلچر ٹیکس بہت کم ہوتا ہے, ریٹیل کے اوپر جو ہمارا ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہے. تو یہ 2-3 ایسے سیگمنٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں براڈن کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ ٹیکس کی جو پرسنٹیج ہے اس کو کم کر دیں, لیکن ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں تاکہ ہر بندا اپنے حصے کا ٹیکس دے سکے, اپنے حصے کی شمع جلائے. بالکل وہی بات ہے. تو یہ ایک ضروری چیز ہے. سو کمنگ بیک ٹو اکانومی, جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا وہ رک گیا ہے, اسٹیبلائز ہو گیا ہے, اور اسٹیبلائز کافی دیر تک رہا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ یہ جو سال ہے اب ہمیں تقریباً 3 سے 5% جی ڈی پی گروتھ کی طرف ایمبیشن رکھنی چاہیے, اور یہاں سے ہمیں اپنے آپ کو بلڈ کرنا پڑے گا. اچھا, گورنمنٹ نے ایک اور بڑا پروجیکٹ لانچ کر رہی ہے, بلکہ پرائم منسٹر خود اس کو ٹیک اپ بھی کر رہے ہیں اور اناؤنس بھی وہ کریں گے, ڈیجیٹل پاکستان. جی آپ ظاہر ہے آپ لیڈنگ موبائل کمپنی کے سی او ہیں, آپ کا بھی اس میں شیئر ہوگا. ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اس سے ہماری جو سب سے زیادہ جو میجر حصہ ہے پاپولیشن کا وہ یوتھ ہے, اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ڈیجیٹل پاکستان ایک بڑا سا لفظ ہے, 2 الفاظ ہیں کہ پاکستان کو آپ نے ایک سمارٹ نیشن بنانا ہے. ٹھیک ہے, ایک سمارٹ نیشن بنانے کے لیے جو آپ کی سٹیزن سروسز ہیں وہ بجائے یہ کہ آپ لائنوں میں کھڑے ہوئیں کاغذی کارروائی کریں, وہ آپ کو فون کی سہولت کے اوپر موجود ہونی چاہیے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فون آپ کی زندگی کا ایک ریموٹ کنٹرول ہے, تو آپ کو
کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو فزیکلی کسی جگہ پہ جانا چاہیے. آپ کو شناختی کارڈ بنانا پڑتا ہے, ڈرائیورز لائسنس بنانا پڑتا ہے, چلان دینا پڑتا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں, بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, 10 فارم بھرتے ہیں آپ. تو ہم سارا کا سارا مینول کام کر رہے ہیں. اچھا, مینول کام کا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, ہم گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں جو کہ چیز 2 منٹ میں ہو سکتی ہے. تو اگر ملک ایک ڈیجیٹل طریقے کی طرف جا رہا ہے تو یہ ساری سروسز ڈیجیٹلی دستیاب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل پاکستان کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ڈیجیٹل سٹیزن سروسز. پنجاب میں PITB ہے, اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے. کل میری ان کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے بہت ساری سروسز ڈیجیٹلی پنجاب میں بڑا تو یہی باقی صوبوں کو بھی یہی چیز کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہر صوبے کو ایک دوسرے صوبے کے ساتھ ریس لگانی چاہیے کہ ہم سٹیزن سروسز کتنی آسان کر سکیں, امپروو کر سکتے ہیں. یہ ایک بیسک کمپوننٹ ہے. ہم نے انٹرنیٹ کی بات کی. انٹرنیٹ ایک براڈ بینڈ لیئر ہے جس کے اوپر باقی سروسز بلڈ ہوئیں گی. ایوری تھنگ فرام بینکنگ, ہم نے ریٹیل کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی. ریٹیل کے اوپر آپ ابھی تک کیش میں ڈیل کرتے ہیں. جب آپ کیش میں ڈیل کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس نے ٹیکس جمع کرایا یا نہیں جمع کرایا. ہارڈ کرنسی ہے. آپ ٹیکس کی جو فیصد ہے GST ہر صوبے میں چلتی ہے, میں کہتا ہوں اس کو 17% سے آپ 2% پہ کر دیں, لیکن ہر بندے سے 100% کلیکٹ کریں. کلیکشن بیسیکلی ہونی چاہیے. آپ 17% کر دیتے ہیں, اتنا بڑا آربیٹراج ہو گیا. 3 یا 4% لوگ وہ دے رہے ہیں, باقی 95% 98% نہیں دے رہے. تو آپ اس کی جو پرسنٹیج ہے اس کو کم کریں اور اس کو براڈن کریں. بالکل. یہاں ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. پاکستان میں 190 ملین کے قریب سے میں موجود ہیں. 60% ہماری جو آبادی ہے وہ اسمارٹ فون استعمال کرتی ہے. کوئی ہمارے پاس اب ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم ریٹیل لیول کے اوپر ایک QR کوڈ کے تھرو پیمنٹ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, جیز کیش, ابھی آپ جیز کی باتیں کر رہے تھے, تو جیز کیش جو ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ ریٹیلرز کے اوپر ادھر ان کا QR کوڈ لگا ہوتا ہے جس کے اوپر جیز کیش کا ایک کسٹمر جو ہے وہ جا کے پیمنٹ کر سکتا ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے راست جو ہے وہ اسی لیے کہ وہ اکراس ڈفرینٹ بینکس آپ کے موبائل نمبر کو آپ کا بینک اکاؤنٹ بنا دیتا ہے اور آپ آسانی سے پیمنٹس ریسیو بھی کر سکتے ہیں, پے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ راست کو اب ہماری امید یہ ہونی چاہیے کہ اس راست کو جو ابھی 3 لاکھ جگہوں پہ لگا ہوا ہے, پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب اسمال میڈیم ریٹیل شاپس ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو ٹھیلا بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری سائڈ پہ پوری ایکسٹریم پہ لے جائیں تو ایک 5 اسٹار ہوٹل ہو سکتا ہے. ان ساری جگہوں کے اوپر ہم نے کیش کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی ایک میرا خیال ہے ذمہ داری ہے, شاید مجبوری ہے. اگر ہمیں یہ نہیں ٹھیک کریں گے تو ہم ایک ڈیجیٹل اکانومی کی طرف نہیں جائیں گے. تو جیز کیش جیسی کمپنیاں ہیں وہ اس میں آگے حکومت کے ساتھ پارٹنر بھی کر رہی ہیں, ان کے ساتھ گفتگو بھی کر رہی ہیں. ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ کدھر ہمیں انٹرونشنز کی ضرورت ہے تاکہ ایک دوسرے کو ہم جو ہمارا ٹائم ضائع ہوتا تھا پیسے ریسیو کرنے میں, پے کرنے میں, بل کی ادائیگی میں, پھر غلط نوٹ آ گیا, کووڈ کے بیچ میں جراثیم آ سکتے ہیں کرنسی نوٹس کے ساتھ. حکومت تقریباً کوئی 7 سے 8 ارب روپے پیسے خرچ کرتی ہے ہر سال پرنٹنگ آف نوٹس کے اوپر. اس کی سیاہی کہاں سے آتی ہے, یہ باقی ساری چیزیں. یہ باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں جس طرح نارڈک کنٹریز ہو گئیں, سویڈن ہو گیا, آسٹریلیا دیکھ لیں, کینیڈا, ایون چائنا, یہ ایسے ممالک ہیں جو کہ ڈیجیٹل پیمنٹس میں ہم سے بہت آگے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے کہ اس کا پہلا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری جتنی بھی پیمنٹس ہیں اس کو ہم ڈیجیٹلائز کریں. جیسے ہی اس کو ڈیجیٹلائز, اس پروسیس کو کریں گے, ڈیجیٹائز اس پیمنٹ کو کریں گے, ایک ڈیجیٹل فنگر پرنٹس رہ جاتی ہیں ٹرانزیکشن کے اوپر. لوگوں کے لیے بچنا مشکل, اکاؤنٹیبلٹی بھی آسان ہو جائے گی, آ جاتی ہے, فیک ٹرانزیکشن سے بچ جائیں گے. آپ نے یہ بات سنی ہوئے گی ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اوپر. ہم لوگ کہتے ہیں جی ہماری اکانومی کا سائز ہے $380 بلین, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا وہ واقعی میں 380 بلین ہے, 480 بلین ہے, 580 بلین ہے, کیونکہ ہماری کتنی بڑی اکانومی تو ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوتی. جی, اور ڈیولپمنٹ کے لیے ڈاکیومنٹیشن اور فیکٹس فگر بہت ضروری ہیں. جیسے وہ ڈاکیومنٹ ہونا شروع ہوئے گی آپ کے ٹیکسز بڑھنا شروع ہوئیں گے. سو یہ تھوڑا سا میرے تفصیل میں چلا گیا. ڈیجیٹل پاکستان ڈیجیٹل سروسز ہے, ڈیجیٹل اکانومی ہے, ڈیجیٹل کامرس ہے. ان ساری چیزوں کو مل کے ہم ایک چیز, ایک بڑا سا لفظ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. یعنی ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے ڈیجیٹل پاکستان کا, کہ یہ 2025 جس کے ابھی آغاز ہوا ہے, جب اس کا اختتام ہو رہا ہوگا
تو ہم ڈیجیٹل پاکستان کی فیلڈ میں بھی ایک شائننگ پاکستان بن چکے ہوں گے. مجھے بہت امید ہے کیونکہ اس وقت مجھے ایک کمٹمنٹ نظر آتی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. میں خود ایک کمیٹی کا حصہ ہوں جس کے اوپر ڈیجیٹل اکانومی اور ایک کیش لیس سوسائٹی کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو مجھے بڑی امید ہے کہ یہ سال جو ہے یہ ایک سٹیپ چینج کرے گا کہ ہم کتنی فیصد ہم آج ڈیجیٹل پیمنٹس کر رہے ہیں اور سال کے اینڈ پہ دیر ول بی اے ہیوج ڈفرنس. اکانومی کی فیلڈ میں گیم چینجر ایئر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور یہ مجھے فوکس نظر آ رہا ہے حکومت کا, سینٹرل بینک آف پاکستان جو اسٹیٹ بینک جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں سے ایف بی آر کا اگین ایک آبجیکٹیو ہے کہ انہوں نے ٹیکس بیس بڑھانا ہے. سو یہ ساری چیزوں کو جب ہم اسٹیک ہولڈرز کو جمع کرتے ہیں, پروونسز کو, میرا خیال ہے کہ وہ اب انفلیکشن پوائنٹ آ گیا کہ یہاں یہ چیز بہت تیزی سے ایکسلریٹ کی جائے گی. بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو. عامر صاحب, لائٹر پوائنٹ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ سربراہ ہیں پاکستان میں جیز کے. آپ خود موبائل پہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ بہت زیادہ. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں کہوں کہ میں بڑا پراؤڈ ہوں اس چیز کے بارے میں, کیونکہ موبائل اچھی چیز بھی ہے لیکن آئی تھنک اگر اس کا بہت زیادہ استعمال کریں تو جو ہمارے فزیکل ریلیشن شپس ہیں, جو ہمارے پرسنل ریلیشن شپس ہیں, اس کے بیچ میں ایک فاصلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک لحاظ سے بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ ساری دنیا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے, پرانے کلاس فیلوز ہیں, بہت دوست ہیں, بزنس پارٹنرز ہیں, ان لوگوں کو آپ قریب لے آتے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کے بالکل سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے آپ دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے اور آپ کے دوست کے بیچ میں یا آپ کے رشتہ دار کے بیچ میں ایک فون آ جاتا ہے اور ایک دم سے ایک ڈسٹریکشن آ جاتی ہے کہ اچھا دنیا میں یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, اور ہم اس کو ایک کہتے ہیں فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. آپ کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہتے او یار یہ اس نیوز کے بارے میں میں ill informed ہوں. تو ہم بہت ساری چیزیں انفارمیشن جو ہے وہ اپنے اوپر بھرپار کرتے رہتے ہیں, اور قریبی جو آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں ان سے وہ میرا خیال ہے. سو میں بہت زیادہ ٹائم استعمال کرتا ہوں, اتنا کرنا نہیں چاہیے. لیکن اب ہماری جابز جو ہیں وہ, میں دفتر جا کے جو ٹریڈیشنل ایک دفتر ہوتا ہے کہ دفتر جائیں گے کمپیوٹر آن کریں گے, وہ اب نہیں ہوتا. میرا جو دفتر ہے وہ میرا موبائل فون ہی ہے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں گاڑی میں تو آپ نے اپنی میلیں چیک کر لیں, کوئی چیز یاد آئی تو آپ نے ایک میسج بھیج دیا کسی اور کو, کوئی کانفرنس کال کرنی پڑ گئی تو ادھر ہی آپ نے ہیڈ فونس لگا لیے. تو اب جو نیا ورک انوائرمنٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ایک ڈسٹریبیوٹڈ ورک فورس کی. کووڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جی ورک فرام ہوم ہو سکتا ہے. اب لوگ واپس بھی آ گئے ہیں لیکن ایک ہائبرڈ ماڈل پہ. اب لوکیشن فری ورک شروع ہو گیا ہے. بالکل. تو یہ چیز میرا خیال ہے یہ ٹرینڈ چلتا رہے گا. اور جو ٹریڈیشنل ہماری اپروچ تھی کام کی طرف, جس میں لگتا تھا کہ جی ایک دفتر ہوئے گا, ایک اس میں ٹیبل ہوئے گی, اس کے اوپر ایک اتنا بڑا ڈیسک ٹاپ ہوئے گا, یہ چیزیں آہستہ آہستہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی. میرا کوئی دفتر نہیں ہے, اگر آپ کبھی میرے دفتر آئیں گے ایک ڈیسک ہے, اور میں کیونکہ مختلف دفاتر میں اور شہروں میں پھر رہا ہوتا ہوں تو ایک ریئل اسٹیٹ کو صرف سی او کے لیے لاک کرنا ایک غلط بات ہے. سو ایک ڈیسک ہے میرا, جو باقی لوگوں کے ڈیسکس بھی ادھر ہی ہیں, میں اپنا کمپیوٹر جا کے آن کر لیتا ہوں, یا ٹیبلٹ ہوتی ہے, یا باقی وقت جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہوں اور فون کے اوپر ہی اپنا کام چل رہا ہوتا ہے. چونکہ ہم بات اب لائٹر نوٹ پہ کر رہے ہیں, گولڈن نمبر اس کی ڈیمانڈ کتنے پرسنٹ ہوتی ہے ہمارے شہریوں کو, کتنا کریز ہے؟ ہمارے ایک زمانہ تھا کہ گولڈن نمبر بہت ہی ہاٹ چیز ہوتی تھی. اب مجھے سوائے اپنے اور اپنی وائف کے علاوہ مجھے کسی کا موبائل نمبر یاد ہی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ آج بھی کیوں فیسینیشن ہے, لیکن مجھے آج بھی سفارشیں آتی ہیں کہ جی یہ نمبر چاہیے, کوئی اچھا نمبر دلوا دیں. اور پاکستان میں لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ 15-20 لاکھ روپے دیتے ہیں نمبر کے لیے. تو اس کی اٹریکشن ختم نہیں ہوئی. میں اس پروسیس سے باہر چلا گیا. میں نے کہا جی میں آپ کو نہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا, جتنے بھی ہمارے نمبر ہیں وہ اویلیبل ہیں, جس مرضی نے لینے ہیں, یہ اس کی قیمت ہے. تو ہم اس پروسیس سے باہر ہو گئے. لیکن اس کی ایک اٹریکشن جو پچھلے 20 سالوں میں تھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ سبربن اور رورل ایریاز میں ابھی بھی اس کی بہت زیادہ ہے. اور وہ پھر کسی کو تحفے میں بھی دینا چاہتے ہیں کہ جی میرا نمبر 112233. آپ بتا رہے تھے کہ آپ جب 40 ایئرس اگو آپ ریڈیو آئے تو ایز اے اسٹوڈنٹ اور کرکٹ انتھوزیاسٹ, تو کرکٹ آپ کا پیشن ابھی بھی ساتھ چل رہا ہے؟ کرکٹ پیشن ہے, دیکھنے کی حد تک محدود ہے, لیکن ایک زمانے میں جنون تھا. ایک زمانے میں کرکٹ کے علاوہ نہ کچھ سوچ سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا.
تو وہ ایک وقت تھا جب میرا خیال ہے 12 سال سے 18 سال کی جو عمر تھی اس میں سوائے کرکٹ کے کچھ اور نہیں سوچا. ایک وقت تک اچھا کرکٹر بھی میرا خیال ہے تھوڑا بہت بن گیا تھا. اسکول کے لحاظ سے آئی واز کیپٹن آف دا HSN کالج کرکٹ ٹیم. تو وہ ایک وقت تھا جو میرا خیال ہے اس وقت کرکٹ کا جنون بہت زیادہ تھا. جب موبائل آپ کے ساتھ نہ ہو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹیلی ویژن دیکھنے کا ٹائم اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. موبائل جب نہیں ہوتا تو دوستوں کے ساتھ ہو گیا, فیملی کے ساتھ ہو گیا, کہیں ٹریول ہو گیا, یہ ایسی چیزیں ہیں. لیکن یہ کم ہی ہوتا ہے کہ موبائل ساتھ نہ ہو. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے, اور یہ میں ایک ایز اے رول ماڈل نہیں کہنا چاہوں گا کہ آئی تھنک ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک لحاظ سے یہ ایک ایڈکٹیو چیز بھی ہے. کوئی آخری بات جو ریڈیو پاکستان کے کیمرے کے ذریعے آپ کہنا چاہیں؟ آپ نے تھوڑا سا پروگرام سے پہلے اپنا آڈینس کے بارے میں بتایا تھا کہ یوتھ ہے آل اوور پاکستان ہے, نیا سال شروع ہوا ہے. نئے سال میں ہم پچھلے سال کو ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں کہ کیسا گیا, اگلے سال کی امیدیں بھی ہوتی ہیں. جو ایک کامن ڈسکشن میں کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ وہ یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. ایک چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے کہ کسی بھی نیوز کے سننے کے بعد ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. صحیح, ہم پازیٹیولی ریئیکٹ کر سکتے ہیں, نیگیٹیولی بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا گلاس ہاف فل ہاف ایمٹی. تو ہم کس نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں, کس نظر سے ہم حالات کو دیکھتے ہیں, اس کا بہت زیادہ جو اونرشپ ہے وہ آپ کے اوپر ہوتی ہے. تو اگر یہ یوتھ یہ پروگرام سن رہی ہے یا دیکھ رہی ہے, میں یہی کہوں گا کہ آپ حالات کو ویٹ نہ کریں کہ وہ چینج ہوئیں گے یا بہتر ہوئیں گے جس کی وجہ سے آپ کا ریئیکشن بہتر ہوئے گا. آپ کا ریئیکشن بہتر ہوئے گا تو حالات بہتر ہوئیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ میں اگین کہنا چاہتا ہوں, پاکستان میں بہت زیادہ ڈسپونڈنسی آ گئی تھی, ایک بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ گئی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوئے گا, یہ ہے وہ ہے, کوئی چیز ٹھیک نہیں چل رہی. آئی تھنک یہ مجھے ایک اپرچونٹی ملتی ہے باقی ممالک میں بھی جانے کی, تو میں دیکھتا ہوں کہ حالات ان کے بھی کوئی جگہ پرفیکٹ نہیں ہے. آپ امریکہ لے لیں, آپ کوئی اور ملک کی بات کر لیں, بالکل ٹھیک, کسی بھی ملک کے حالات پرفیکٹ نہیں ہے. ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایک سیگمنٹ ایسا ہوئے گا جو کہ کسی چیز کو کرٹیسائز کر رہا ہوگا, کسی چیز سے ناخوش ہوئے گا, چاہے وہ امیر ملک ہے غریب ملک ہے. لیکن جو ممالک ترقی کی ہیں اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں فیوچر کے بارے میں. تو میں اگر یہ میسج دے سکتا ہوں, اور اگر یہ آڈینس سن رہی ہے کہ ہم نے اگر اپنے ملک کے حالات بدلنے ہیں تو ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے. حالات کی وجہ سے ہماری سوچ نہیں بدلے گی, واہ بہت سوچ کی وجہ سے ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. تو ایک نیا سال شروع ہوا ہے, پھر سے اپنے آپ کو لوڈ اپ کریں پازیٹیوٹی کی نئی امید نئی ولولے کے ساتھ, آپٹیمزم کی طرف, اور جو اپنی چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. واہ کیا بات ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو اکثر میں اپنے پروگرام کی کلوزنگ میں کہتا ہوں کہ لو پاکستان بلڈ پاکستان. بالکل صحیح. عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی, اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. ریڈیو پاکستان لاہور تشریف لائے, ہمارے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ نے خاص طور پر جو پاکستان کی اکانومی کنڈیشن میں امپرومنٹ ہو رہی ہے اس پہ آپ نے گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ جی. اور اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے اسپیشل ویڈیو پوڈ کاسٹ کے میزبان سجاد پرویز, اپنے پروڈیوسر زنیرہ خالد اور انجینئر شاہزیب کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.